شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے پاک نام سے جس نے میاں بیوی کے درمیان محبت اور ہمدردی پیدا کر دی، قدرت کی طرف سے ازدواجی معاملات کی سیٹنگ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ بات کو مکمل طور پر سمجھ سکیں۔ لوگ کہتے ہیں عشق حقیقی ہی اصل عشق ہے، کیونکہ اس میں دنیا کی محبت نہیں آتی، رقیب یعنی کسی انسان سے نفرت نہیں ہوتی، بس اللہ ہی اللہ دل میں رہتا ہے، ہر انسان سے محبت رہتی ہے، دنیا بیکار لگتی ہے۔ یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ انسان سے انسان کی محبت صرف تکلیف اور گناہ کا باعث ہے۔ مرد کے لیے خاتون کی محبت یا خاتون کے لیے مرد کی محبت، یعنی یہ سب صرف دنیا سے محبت کی نشانی ہے اور اپنے اللہ کو بھولنے کا سبب ہے۔ مرد اور خاتون کی ایک دوسرے کے لیے شدید محبت اور چاہت عشق حقیقی سے دور کرتی ہے، یعنی کہ عشق مجازی غلط سوچ ہے، یعنی شادی پارٹنر سے محبت کسی انسان کی چاہت میں مست رہنا گناہ ہے۔ جی نہیں، یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ ختم کریں اپنی غلطیوں کو۔ خواتین و حضرات، اگر واقعی ہی ایسا ہوتا تو انسان کے اندر جو پیار محبت شفقت کرنے کا وصف ہے جو اللہ پاک سے ملا ہے، کیونکہ ہر انسان میں اللہ کا نور ہی تو موجود ہے، اس مٹی سے بنے وجود کو نور میں موجود ہر خاصیت حاصل ہے، مگر لمیٹڈ جو خصوصیات اللہ پاک کا وصف ہیں، ان کا کچھ تھوڑا تھوڑا حصہ انسان کی مٹی میں بھی گوندا جا چکا ہے، کیونکہ اللہ پاک صرف نور ہے، اور اللہ پاک کے نور میں جو بھی موجود ہے اگر وہ کہیں بھی منتقل کیا جائے گا، یقیناً تمام خصوصیات کے ساتھ منتقل ہوگا۔ خواتین و حضرات، مرد اور خاتون کی انتہائی محبت اگر غلط ہوتی تو میاں بیوی کبھی ایک دوسرے سے محبت نہ کرتے، کبھی یہ رشتہ بنتا ہی نہ۔ مرد اور خاتون کا محبت کرنا اگر غلط ہوتا تو نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے نکاح سنت قرار نہ دیا جاتا۔ شرم گاہیں صرف بچہ پیدا کرنے کے لیے ہی نہیں، بلکہ اپنی شہوت جو کہ ایک فطرتی کاریگری ہے، دماغ کے سکون کا فطرتی ذریعہ ہے۔ پیشاب جیسے پیشاب پخانہ کرنا فطرتی چیز ہے، اس سے فارغ ہونا جسم اور دماغ کو سکون دیتا ہے۔ اسی طرح محبت پہلے دلوں میں آتی ہے، بڑھتی ہے، پھیلتی ہے، پھولتی ہے، پھر اسے شہوت ملتی ہے، اس کے بعد محبت جسموں پہ نکلتی ہے تو ذہن پرسکون رہتا ہے۔ اگر یہ محبت سنت کے طریقے پر چل کر انجام دی جائے، انسان میں انسانیت قائم رکھنے کا یہ نیچرل ذریعہ قدرت ہی کی سیٹنگ ہے۔ محبت کے بعد ملنے والی شہوت کی طاقت اتنی ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے والا اونچے درجے پر پہنچا دیا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والوں کے لیے جنت مخصوص کر دی گئی ہے۔ یعنی نہ روزہ نہ نماز، صرف اپنی شرم گاہوں پر پہرا لگائیں، نفس کو شہوت کو کنٹرول کریں۔ سوچیں یہ کس قدر سخت اور خطرناک چیز ہے، جس کی بنا پر ایک والد کو بھی ہدایت کی گئی کہ بیٹی کے کمرے میں اکیلے مت سوئیں، یا والد کے کمرے میں بیٹی اکیلی مت سوئے، چھوٹے بہن بھائی بھی علیحدہ بستر پر سوئیں، جبکہ والد سے زیادہ سیکیور محرم رشتہ دنیا میں اور کوئی نہیں۔ اس خطرناک شہوت سے بھرے جذبے سوچ کو قابو میں رکھنے پر جو قدرت نے انعام دیا ہے کہ اس پر کنٹرول رکھیں تو انسان کو جنت کی خوشخبری مل جائے گی، کیونکہ یہ کنٹرول نفس کے خلاف جہاد ہے، اور اس جہاد کو ہر انسانی سوچ قائم نہیں رکھ سکتی۔ یہ کرم اللہ رب العزت کی خاص رحمت ہے، مخصوص چنے گئے لوگ ہی اس خاص رحمت پر قائم رہتے ہیں۔ ان خاص لوگوں میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ بھی اسی اللہ رب العزت کے بندے ہیں، ماشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، عشق مجازی بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اگر شہوت اتنی خطرناک ہے تو اس کو پیدا ہی کیوں کیا گیا؟ اللہ رب العزت سب جانتا ہے کہ انسان کیا چیز ہے۔ اس مالک نے ہر مسئلے کا حل بھی اس مسئلے کے ساتھ تجویز کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر نکاح نہ ہوتا، اگر عشق مجازی نہ ہوتا یعنی بیوی سے، تو یقیناً عشق حقیقی میں کچھ ہی لوگ مبتلا رہتے، باقی اسی شہوانی فطرت پر نکاح کے بغیر ہر شخص درندہ زانی ہوتا۔ وہ اس لیے کہ جب شہوت سر پر چڑھتی ہے تب مرد ہو یا خاتون، اس کی عقل سمجھ ماری جاتی ہے، سینسز کام کرنا کم کر دیتے ہیں، شعور ڈل ہو جاتا ہے۔ خطرناک نشے کی سی کیفیت میں مبتلا انسان کتنی دیر تک دوسرے انسان کی جسم کی عزت کرے گا؟ شہوت دوسرا جسم چاہتی ہے، دوسرے جسموں کو ایک خطرناک شہوت چڑھے، درندے سے کب تک بچایا جا سکتا ہے؟ نہیں بچایا جا سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انسانی سوچ، انسانیت اور شعور کا مثبت، سیکیور، خوبصورت چہرہ قائم دائم رکھنے کے لیے شہوت کے درندے کو معاملات کی سیٹنگ سے نوازا، نکاح کو سنت بتایا، تاکہ مرد اور خاتون اپنے اپنے نفس، اپنے اپنے جانور کو زنجیر بند کر کے اس کے بعد عشق حقیقی میں مبتلا رہیں، کیونکہ عشق حقیقی کی بنیاد صرف دل کا سکون اور دل کی تکلیف بھی ہے۔
جب شہوت زدہ دل سکون میں رہے گا تبھی اللہ رب العزت کی عبادت میں مگن رہے گا، اور جب انسان پر تکلیفیں آتی ہیں تبھی انسان انہیں برداشت کرتا ہے، وہی تکلیفیں عشق حقیقی تک پہنچاتی ہیں۔ اگر ہر چیز آسان ہو جائے تو انسان اللہ کو یاد بھی نہ کرے۔ ہر وقت آسانیوں کا شکار انسان دنیا کے عشق میں مبتلا اور تکبر سے بھرا ملتا ہے۔ اس لیے ہر انسان پر آنے والی ہر قسم کی مشکل یا تو اس کے اعمال کا نتیجہ ہے یا پھر آزمائش، اور آزمائش اس لیے کی جاتی ہے تاکہ انسان کا صبر دیکھا جائے۔ اس دل کی تکلیف جس پر صبر کیا جاتا رہا انسان کو اللہ پاک کے عشق میں مبتلا کرتی ہے۔ اگر بھروسہ اور تکیہ صرف اللہ رب العزت پر رکھا جائے تب، ورنہ لوگ اپنی تکلیف میں اللہ کو چھوڑ کر نئے لوگوں سے اپنی تکلیفوں کے لیے رابطہ قائم کرتے ہیں، جبکہ ہر تکلیف اللہ پاک کے اذن سے آتی ہے اور اللہ رب العزت ہی ختم کرنے والا ہے۔ عشق حقیقی کی سیڑھی عشق مجازی سے ہو کر نکلتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کو سنت نہ کہتے، نہ خود شادی کرتے، بلکہ صرف اللہ پاک کی ہی عبادت کرتے رہتے۔ تو یہ سب مسلمانوں کے لیے مثالیں ہیں۔ ان کی زندگی کا ہر عمل مسلمانوں کے لیے ہسٹری اور سلیبس بننا تھا، اس لیے اس کا انعقاد کیا گیا۔ جو انسان کسی دوسرے انسان کے لیے خود کی ذات کو مخصوص کر کے نہ رکھ سکے وہ عشق حقیقی یعنی اللہ پاک کی محبت میں بھی ہمیشہ بددیانت ہی رہتا ہے، کیونکہ عشق مجازی ہی ایک خالص انسان کی خالص محبت کا ایک چھوٹا سا امتحان ہے، اور عشق حقیقی اس چھوٹے امتحان میں پاس ہونے کے بعد کی منزلیں ہیں جہاں بس اللہ ہی اللہ دل، دماغ اور روح کی تسبیح میں رہتا ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ امید کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی کاوش آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے، چینل کو سبسکرائب کر کے اسے اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو جائے۔ شکریہ۔